ہی ہے نا، بندہ کھڑا ہوتا ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے۔ اب حضور تو یہ عقیدہ دے رہے ہیں کہ نادانو، ساری دنیا مل کر بھی میری طرح اٹھ بیٹھ نہیں سکتی، ورنہ تمہیں کہہ دیتا میری طرح۔ تو جب اب فیصلہ آپ کر لیں، جب ان جیسا کوئی اٹھ بیٹھ نہیں سکتا تو پھر ان جیسا کیسے بن سکتا ہے؟ پھر میر علی شاہ صاحب پکار اٹھے، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر میرے علی، اٹھا جا نہیں بولن دی۔ یہ ہے اس کا۔ حج کا حکم آیا، طریقہ نہیں بتایا، حضور نے سکھایا۔ زکوٰۃ کا حکم آیا، نصاب حضور نے دیا۔ روزے کا حکم آیا، اللہ نے کالے سفید دھاگے میں بات کر دی کہ دھاگے دیکھو۔ ایک صحابی دھاگے لے کے تکیے کے نیچے لیٹ بھی گئے تھے کہ جب سفید اور کالا واضح ہو جائے گا اس وقت میں سحری کر لوں۔ حضور نے فرمایا یہ دھاگوں کی بات نہیں ہے، یہ آسمان کی روشنی کی بات ہے۔ وضاحت کر دی نا، وضاحت کر دی۔ اب سمجھ رہے ہیں میں نہیں؟ اب یہ وضاحت ہے، یہ سارے مانتے ہیں۔ اب اس سے اگلی بات پہ آتا ہوں جو بڑی ہے، اسے توجہ سے سننا ہے اور صرف واہ واہ نہیں کرنے سے یاد رکھنا ہے۔ کوئی بات تو یاد رکھیے گا، بڑی باتیں آنی ہیں، اور وہ ہے حضور کا تشریعی اختیار آئین کے ساتھ۔ سن لیں توجہ سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صرف شریعت کی وضاحت نہیں کرتے، بلکہ اللہ نے یہ اختیار بھی دے رکھا ہے، محبوب جس طرف تو اشارہ کر دے گا ہم اسی کو شریعت بنا دیں گے۔ شریعت بناتے بھی ہیں، بولیے شریعت۔ اور اس سے اگلا جملہ بھی سن لیں، میں ابھی کہہ دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے اللہ نے تو یہ اختیار بھی دے دیا میرے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کوئی حکم بیچ دوں، میں کوئی حکم بیچ دوں اور آپ اس میں کوئی آگے پیچھے کرنا چاہیں، یہ بھی آپ کی مرضی۔ اب یہ مثالیں میں قرآن سے دیتا ہوں، کیونکہ محبوب ہاتھ جو میرے وہ ہیں تو وہ تیرا کرنا نہیں ہوگا، وہ میرا ہی ہوگا۔ اب یہ باتیں میں نے کہہ دی تاکہ آپ کی توجہ بنے۔ اب سنیں، اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، میرے محبوب کی شان یہ ہے کہ پاک چیزیں یہ تمہارے لیے حلال کرتے ہیں، میں نہیں، میں تو کرتا ہی ہوں، یہ کرتے ہیں، یعنی حضور حلال کر سکتے ہیں۔ اب یہ عقیدہ غلط ہو گیا کہ صرف اللہ، حضور بھی۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ان کی شان یہ ہے کہ گندی چیزیں تمہارے لیے حرام کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ سن لی آیت کیا نہیں؟ اب اگلی آیت سنیں، اور یہ آیت سورہ توبہ کی ہے، اور میں نے بڑا سوچا کہ یہ آیت سورہ توبہ میں کیوں آئی۔ مجھے ایک ہی راز ملا، اللہ نے پردہ اٹھا کے کہہ دیا اگر یہ عقیدہ نہیں تھا تو توبہ کر لو۔ سورہ توبہ میں آیت اتاری، قاتل الذین، ان لوگوں سے جہاد کرنا، لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ولا یحرمون، اور اس کو حرام نہیں سمجھتے، ما حرم اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کا رسول حرام کر دے اسے حرام نہیں سمجھتے، ان کے خلاف جہاد کرنا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو میں حرام کر دوں، حرم اللہ ورسول، جو اللہ حرام کرے، جو رسول حرام کرے۔ اب بتائیں رسول حرام کر سکتا ہے یا نہیں؟ بولیے۔ اب فیصلہ آپ کا ہے، مولوی کی مانے یا مولا کی مانے۔ اب میں آپ کو حلال کر کے دکھاتا ہوں، سن لیں قرآن مجید کی آیت ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم، اللہ نے فرمایا جو مردار ہے وہ بھی حرام اور خون بھی حرام۔ اب مردار صرف خنزیر نہیں ہوتا، سن لیں توجہ سے، بکری مر جائے ذبح کے بغیر وہ بھی مردار، مرغی مر جائے ذبح کے بغیر وہ بھی ہے تو حلال، مگر ذبح نہیں ہوئی گئی، ٹھیک ہے۔ اب آپ بتائیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو مچھلی کو ذبح کر کے کھاتے ہیں؟ مچھلی کو ہم پکڑتے ہیں، اسے باہر رکھ دیتے ہیں، تو جلدی سے مر تاکہ تجھے کھائیں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب قرآن تو کہہ رہا ہے مری ہوئی چیز نہ کھانا، تو مچھلی کیوں کھاتے ہو؟ اب یہ جو شور مچا ہوا ہے کہ ہر چیز قرآن سے ثابت کرو، کوئی مجھے مچھلی قرآن سے ثابت کر دے، میں یہ عقیدہ چھوڑ دیتا ہوں۔
کوئی بندہ ثابت کر دے. قرآن میں ہے ہی نہیں مچھلی. قرآن نے مچھلی حرام کر دی. مرا ہوا جانور حرام, بددم اور ہر قسم کا خون حرام. اب آ جائیں ابن ماجہ کتاب الاطعمہ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, حضور کا جملہ سننے, میرے آقا نے فرمایا کہ سنو بھائی, قرآن نے مردار حرام کیے تھے, میں تمہارے لیے 2 مردار حلال کر رہا ہوں, میں کر رہا ہوں. حضور کون کون سے؟ فرمایا مچھلی بھی کھاؤ, ٹڈی بھی کھاؤ, 2 جانور. زیوہ نہ کرنا, کھاؤ, میں ذمہ دار ہوں. نہ کسی صحابی نے اعتراض کیا, نہ اللہ نے کوئی آیت اتاری کہ مصطفیٰ میرے کلام کو بدل رہے ہو. وہ تو پہلے کہہ چکا یہ ان کے ہاتھ ہی نہیں, یہ میرے ہیں, یہ جو کریں گے وہ میرا ہی ہوگا. اور پھر فرمایا سنو بھائی, خون بھی جائز, 2 خون جائز کرتا ہوں. حضور کون کون سے؟ فرمایا کلیجی بھی کھاؤ اور تلی بھی کھاؤ, جمے ہوئے خون ہیں. اب میں ایک ہی جملہ کہتا ہوں, جو حضور کی شانوں کو نہیں مانتا, آپ کی ذمہ داری ہے اسے مچھلی نہ کھانے دیں. کہ جب حضور کی شان نہیں مانتا تو مچھلی کیوں کھاتا ہے پھر, جب قرآن میں ہے ہی نہیں. یہ تو حلال کی محمد مصطفیٰ نے. اب یہ سمجھ آ گئی بات؟ اب بتائیں کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اب اگلی آیت سنیں, سورہ نساء کی. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, جو عورت پسند آئے اس سے نکاح کرو. مثنا 2 سے کرو, وثلاثا 3 سے کرو, ورباع 4 سے کرو. ٹھیک ہے, 4 سے اوپر نہیں کر سکتے ایک وقت میں. اب آپ بتائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کتنی کی؟ بولیے نا, 11. اور ایک وقت میں 4 سے زیادہ بھی کی. کوئی جلسہ جلوس نہیں نکلا. حضور قرآن کیا کہتا ہے, آپ کیا کرتے ہیں؟ صحابیوں کو قرآن آتے تھے, ہم زیادہ مفتی بن گئے ہیں. کسی نے نہیں کہا حضور قرآن 4 کہتا ہے, آپ نے 5 کر لی, 6 کر لی. کیونکہ وہ سارے جانتے تھے, یہ جملہ سن لیں بس, وہ سارے جانتے تھے کہ ساری دنیا شریعت کی محتاج ہے. بولیے, ساری دنیا شریعت کی محتاج ہے, اور شریعت مصطفیٰ کے نالین کی محتاج ہے. میں مصطفیٰ بھی نہیں کہہ رہا, میرا شرع صدر ہے. میں مصطفیٰ بھی نہیں کہہ رہا, شریعت مصطفیٰ کے قدموں کی محتاج ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگلی جملہ سن لیں. اب آقا علیہ السلام نے حضور مولا علی کی شان میں ایک حدیث کہی ہے, وہ حدیث بیان کر کے مولا علی کی واقعہ بیان کرتا ہوں. آقا نے فرمایا علی مع القرآن, علی قرآن کے ساتھ ہے, والقرآن مع علی, اور قرآن علی کے ساتھ ہے. اب بتائیں اس بندے کو قرآن آتا ہوگا یا نہیں, جس کو قرآن سے جوڑا جا رہا ہے؟ بولیے آتا ہے یا نہیں؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے, بخاری شریف کتاب المناقب جلد 1. سن لیں, حضور کے پاس پہنچے اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں دوسرا نکاح کر لوں؟ بولیے میں دوسرا نکاح. اب مجھے بتائیں اللہ 4 کی اجازت دے رہا ہے تو دوسرے کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آیت آتی تھی کہ نہیں؟ بولے نا بھائی. تو آ کر پوچھ رہے ہیں حضور اللہ تو 4 کہہ رہا ہے, میں دوسرا کر لوں؟ میرے آقا مسکرائے. اب پتہ ہے کیوں پوچھا دوسرے کا؟ سن لیں, قرآن نے جب 4 کہہ دیے تھے, مگر انہیں سمجھ آ گئی کہ جو ایک ہے وہ کوئی معمولی نہیں ہے. ہائے 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 ہائے, وہ جس محبوب کی بیٹی ہے اس سے پوچھ لوں کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. قرآن بھی حق ہے, مصطفیٰ کی شانیں بھی حق ہیں. کاش صحابہ کے نعرے لگانے والوں تمہیں صحابہ کا طریقہ بھی سمجھ آ جائے. میرے آقا نے فرمایا علی تو سمجھ گیا راز, اللہ نے 4 کی اجازت دی ہے, میں تجھے اس وقت تک دوسرے کی اجازت نہیں دیتا جب تک میری بیٹی فاطمہ زندہ ہے. نہیں کر سکتا تو 2. اللہ کا قرآن بھی حق, میرا کلام بھی حق. اب بولیے جرت ہے یا نہیں؟ بولیے نا بھائی, ہے. اب اس سے آگے چلیں. اب نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اور مصطفیٰ کی شان. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اور حضور کی شان. اب یہ دیکھیے حدیث بڑی قیمتی ہے. آقا قرآن مجید میں آیا ہے, قرآن مجید میں آیا ہے. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث دوں گا, اس کا حوالہ میں نے نکالنے کے لیے دیکھا کہ ابو داؤد, یہ قرآن مجید میں آیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. جب نماز کا وقت ہو یہ فرض ہے,
کوئی اسے ٹال نہیں سکتا۔ اب آپ مجھے جواب دیں، یہ حدیث آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی، زیادہ لوگوں نے، بڑی توجہ سے سنیں۔ کوئی مولوی صاحب، کوئی مفتی صاحب، کوئی عالم دین صاحب، کوئی علامہ صاحب، کوئی پیر صاحب کسی مرید کو نمازیں معاف کر سکتے ہیں؟ بولیے۔ حضور غوث العظم آ جائیں، میں کہتا ہوں صدیق اکبر آ جائیں، کر سکتے ہیں کسی کو معاف؟ بولیے، نہیں کر سکتے۔ اب حدیث سنیں، ابو داؤد شریف کتاب الصلاۃ جلد 1 صفحہ 67 حضرت عبداللہ بن فضالہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد حضور